بھئی جیسے دین پر چلنا دین ہے، اور دین کی بات کا کہنا بھی دین ہے، دین ہی کا حصہ ہے، اور دین کی بات کا سننا بھی دین ہے۔ جتنا ہم فکروں کے ساتھ، عظمت کے ساتھ دین کی بات کو سنیں گے، اللہ تعالیٰ آدمی کی دل کی تڑپ اور کیفیت کو دیکھتے ہیں، ہے نا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یعنی تم کتنے اسمارٹ ہے، کتنے ہینڈسم ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے، تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتے، اور تمہارے پاس کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، کتنی چیزیں ہیں، کتنی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں دیکھتے، ہے نا۔ بلکہ تمہارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کتنی ہے، دین کی تڑپ کتنی ہے، اللہ اس کے رسول کا یقین کتنا ہے نا، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اور اس محبت میں اور اس یقین کے ساتھ تم کیا عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یعنی تمہارے صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ یقین کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تم کتنا عمل کرتے ہو، کیا عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے اصل چیز جو بنانے کی ہے وہ دل کو بنانے کی ہے، اور دل بن گیا تو اعمال بن جائیں گے۔ دل کا یقین اگر صحیح ہو جائے تو جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ دو چیزوں پہ فیصلے فرماتے ہیں، دلوں پر اور اعمال پر، کہ دل کا یقین کیسا ہے اور زندگی کا عمل کیسا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس پر فیصلے فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ کے پاس کامیابی کے لیے مضبوط یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ اس کی تکرار کی ہے، ایمان اور اعمال صالحہ، ہے نا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، کہ تم میں سے مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی اعمال صالحہ کرے، نیک عمل کرے اور اللہ پر یقین رکھے، ہے نا، اللہ پر مضبوط ایمان رکھے، تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، حیات طیبہ دیں گے، ہے نا۔ اپنے الفاظ میں کسی نے یوں کہا کہ ہم بیسٹ لائف پرووائڈ کریں گے، حیات طیبہ، یعنی بہترین زندگی دیں گے۔ یہ زندگی کائے پر ملے گی؟ ایمان اور اعمال صالحہ پر۔ اور آج یہ جو محنت ہو رہی ہے، یہ فکریں ہو رہی ہے، یہ ساری فکر اسی کی ہے کہ ہمارے اندر میں ایمان اور اعمال صالحہ کو بنانے کی فکر پیدا ہو جائے۔ آج ہم سب کچھ بنا رہے ہیں، لیکن ایمان کے بنانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اور آج پوری دنیا کا ماحول یہ ایمان کے بگاڑنے کا ہے نا۔ جیسے کسی نے مثال دی کہ آدمی کے دل کی مثال ایک تالاب کی طرح ہے، پانی کا تالاب ہوتا ہے نا، تو اس کو بارش کے اندر میں پانی جو آتا ہے وہ بہتا ہوا آ کر اس تالاب میں جمع ہو جاتا ہے نا۔ اب مثال کے طور پر ایک تالاب ایسا ہے جس کو 4 راستوں سے پانی آ کر جمع ہو رہا ہے، 4 طرف سے۔ اب اگر وہ 4 راستوں سے آنے والا پانی صاف اور شفاف ہوگا تو تالاب کا پانی بھی کیسا ہوگا؟ صاف ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ اور اگر وہ 4 راستوں سے آنے والا پانی گندا اور ناپاک ہوگا تو ڈرینیج کا پانی آ رہا ہے، گندگی کا پانی آ رہا ہے اور اس میں آ کے جمع ہو رہا ہے، تو پانی کیسا ہوگا؟ وہ بھی ناپاک ہوگا، گندا ہوگا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے دل کی مثال بھی ایسی ہی ہے، ایک تالاب کی طرح ہے کہ جس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ 4 راستوں سے آتی ہیں، آنکھوں کے دیکھنے سے، زبان کے بولنے سے، کانوں کے سننے سے اور دماغ کے سوچنے سے، ہے نا۔ آدمی آنکھوں سے جو دیکھتا ہے اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ ہارٹ پر ہوتا ہے، دل پر ہوتا ہے نا۔ ابھی
میرے خیال سے کل کی بات ہے غالباً، ہے نا، تو ہماری جو ہے گھر کے پیچھے زور سے چیخنے کی آواز آئی، بہت زور سے. تو بعد میں تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ کسی کو جو ہے تو سانپ نظر آ گیا. تو سانپ کو دیکھتے ہی اتنی زور سے چیخ نکلی کہ کئی گھروں تک پہنچی وہ آواز. حالانکہ میں کافی اندر تھا، بیڈ روم کے اندر، وہاں تک وہ آواز آئی. پھر باہر آ کے تحقیق کیے تو پتہ چلا کیا ہوا. تو ہم نے کہا کہ کیسے، مطلب بولے بہت دور تھا لیکن دور سے دیکھتے ہی جو ہے چیخ نکل گئی. تو آنکھوں سے دیکھا، جیسے کسی نے مثال دی تھی کہ ایک لڑکا ہے اور وہ جو ہے اچھلتا کودتا جا رہا ہے نا، اور اس کو جو ہے راستے میں سانپ نظر آ گیا تو کیا ہوگا؟ اب اس کی ساری کیفیت بدل جائے گی اور ایک دم دل کی دھڑکنیں، ہارٹ بیٹس تیز ہو جائیں گے، ہے نا. رک گیا. پھر کسی نے کہا کہ نہیں، وہ جو ہے رکھا ہوا، بعض مرتبہ بچے مذاق کے طور پر کیا کرتے، پلاسٹک کے اور ایسے سانپ بھی رکھ دیتے ہیں، ہے نا. تو کسی نے کہا کہ کسی نے ایسے ہی دھوکے سے رکھ دیا ہے ستانے کے لیے، تو پھر جان میں جان آ جاتی. یا پھر پتہ چلا کہ اس کو مار ڈالا گیا ہے، زندہ نہیں ہے وہ، ہے نا. تو آنکھوں کے دیکھنے کا امپیکٹ ڈائریکٹ کہاں پڑتا ہے؟ دل پہ پڑتا ہے. کبھی کبھار آپ دیکھو گھر میں اخبار آتا ہے، نیوز پیپر اٹھاتے ہیں اور جیسے ایک آدھ خواب، ہاں صرف ابھی جسٹ نیوز کی ہیڈ لائن پڑھی ہے تو پڑھتے ہی کیا ہوتا ہے، ہوش و حواس بدل جاتے ہیں آدمی کے. تو آنکھوں کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے کو کھانا نہیں کھایا جا رہا، کیا ہو گیا؟ اور راستے میں ایک ایکسیڈنٹ دیکھا، بس خون بہہ رہا تھا پورا. اب گھر پہ آئے تو ہاں کھانے میں بھی دل نہیں لگ رہا. وہ دیکھ کے اس کا امپیکٹ. تو آنکھوں کے دیکھنے کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ دل پر ہوتا ہے. تو جو چیزیں ہمارے دل میں جاتی ہے وہ آنکھوں کے راستے سے جاتی ہے، اور دوسرے کانوں کے سننے سے، ہے نا. کسی کا فون آیا، کوئی خبر سنی، سنتے ہی جو ہے کیفیت بدل گئی، ہاں ایسا ہو. تو یا پھر کسی نے فون پر انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آزو بازو والے کیا پوچھتے ہیں؟ کس کا انتقال ہو، ہے نا. تو کانوں سے سنا اور اس کا اثر دل پر ہو، ہے نا. اور زبان سے آدمی کچھ بول دیتا ہے نا. اور فلانی تاریخ دے دیے کسی کو، وہ تاریخ کو تمہارے پیسے دوں گا، انتظام نہیں ہوا. اب دیکھو حالت، دل کی کیفیت بدل جاتی. تو زبان سے بولا ہے نا، تو اس کا اثر دل پر ہوتا ہے نا. اور دماغ سے جو سوچتا ہے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسی پلاننگ، ایسی پلاننگ، ہے نا. اب وہ دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. بولے دل ہی نہیں لگ رہا ہے کسی کام میں، کیوں؟ یہ سوچ رہا تھا میں، ہے نا. تو یہ چار راستوں سے جو چیزیں آتی ہے وہ دل کے اندر آتی ہے. اور یہ چار راستوں سے آنے والی چیزیں اگر صحیح ہوگی تو پھر دل بھی صحیح ہوگا، اور اگر یہ چار راستوں سے آنے والی چیزیں خراب ہوگی تو دل بھی بگڑ جائے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے نا. آج ہم اپنے ماحول میں رہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آنکھوں سے، ہے نا. باہر نکلو، گھر سے باہر نکلو تو ساری بے دینی، بے حیائی، برائی دیکھنے کو ملے گی، ہے نا. مارکیٹ میں جاؤ، کوئی چیز خریدنا ہے تو ہاتھ میں لو تو پتہ چلو اس پر بھی تصویریں، ہے نا. صابن خریدنا ہے، دیکھو اس پہ کیا ہے. تو پوری ماحول کے اندر میں برائیاں پھیلی ہوئی ہے، اور آدمی جو آنکھوں سے دیکھتا ہے دن رات، وہ ساری خراب چیزوں کو دیکھتا ہے. پھر زبان کا بولنا، اب آپ دیکھو ہم کتنا دن بھر کے اندر میں صحیح بولتے ہیں، کتنا غلط بولتے ہیں، کتنا اللہ اس کے رسول کے مرضی کے مطابق بولتے ہیں، کتنا اس کے خلاف بولتے ہیں. ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے، کوئی دوسرا کسی کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتا، ہر ایک کو معلوم ہے نا. تو زبان کے بولنے کے اثرات ہمارے دل پر کیا ہوتے ہیں. پھر کانوں کا سننا، گالی گلوچ، تیری میری، گانا بجانا، میوزک. ہم نے یہ سنا علماء کرام سے کہ گھر میں عورتیں اپنے باورچی خانے میں کھانا پکاتی ہے
اور کھانا پکاتے پکاتے اگر کوئی برتن ان کے ہاتھ سے نیچے گر جائے تو اس برتن کی جو کھنک کی آواز ہوتی ہے شیطان اس سے بھی خوش ہوتا ہے، وہ بھی میوزک کی ایک قسم بن جاتی۔ تو یہاں تو فون کے اندر میوزک اور پتہ نہیں کہاں میوزک اور باہر تو بج ہی رہے ہیں، ہے نا؟ کہ ہم نے یوں سنا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں دنیا میں موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جس کو اللہ کے نبی ختم کرنے کے لیے آئے، آج وہ دل بہلانے کی چیز بن کر عام ہو گئی۔ بولو اپنے ماحول میں ہے کہ نہیں؟ تو کانوں کا سننا، جھوٹ، تیری میری غیبت، یہ پورے ماحول کے اندر میں پھیلا ہوا ہے نا؟ اور دماغ کا سوچنا سارا دنیا کے اعتبار سے کہ میرا مکان ایسے بن جائے، میری دکان ایسی چمک جائے، میرے پاس ایسی سواری آ جائے، میرے پاس ایسی چیزیں آ جائے۔ آدمی دن رات اسی فکر کے اندر میں لگا ہوا ہے۔ بتاؤ فکر ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میری قبر اچھی بن جائے، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر حساب کتاب دوں گا، تب میرا کیا بنے گا؟ بتاؤ یہ فکر آتی ہے؟ بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر حساب کتاب کے دینے کو آدمی سرے سے بھولا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ چند ہوں گے اللہ کے نیک بندے، ورنہ اکثریت جو ہے ہاں۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم دیکھو گے قیامت کے دن مجرم لوگ گردن جھکائے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے اور یوں کہیں گے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس لوٹا دے، ہے نا؟ اب ہم اعمال صالحہ کر کے آئیں گے، ہم کو پورا یقین آ گیا، ہے نا؟ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا اب تو مزہ چکھو اس کا جس کو تم نے دنیا میں بھلا رکھا تھا، یعنی ہمارے سامنے حاضر ہونے کو، حساب کتاب کے دینے کو، قیامت کے دن کو تم بھولے ہوئے تھے دنیا میں۔ ہاں میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ ابھی صبح سے لے کر تو مغرب تک 4 نمازیں ہو گئی، ابھی صرف عشاء کی نماز باقی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ فجر سے لے کے ابھی مغرب تک کے ایک مرتبہ بھی اس کو یاد کیا ہوگا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر حساب کتاب دینا ہے نا؟ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہ تم نے اس دن کو بھلا رکھا تھا، ہماری ملاقات کو، ہمارے سامنے آنے کو، پیش ہونے کو، حساب کتاب کو، قیامت کو تم بھولے ہوئے تھے۔ آج ہم نے تم کو بھلا دیا، ہم تمہاری ایک نہیں سنیں گے، ہے نا؟ اور اب تو مزہ چکھو اس عذاب کا جو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، یہ بدلہ ہے تمہارے اعمال کا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے، ہے نا؟ تو آدمی دماغ سے کیا سوچتا ہے نا؟ ہم خود غور کریں تو اب اس سے آنے والی چیزیں دل میں کیسی ہوگی، دل کیسا بنے گا؟ اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ہے نا؟ جس کو اللہ نہیں دیکھتے آدمی اس کے بنانے کی چکر میں لگا ہوا ہے، کیوں جی؟ صورت اچھی بن جائے، اچھے اسمارٹ بنے، ہینڈسم دکھے، اس میں لگا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو کون سا کریم اچھا ہے مارکیٹ میں، ہے نا؟ بولو ہے نہیں؟ اور مالوں کے پیچھے لگے ہوئے، ہے نا؟ مال کیسے آ جائے، مال کیسے آ جائے، ہاں کدھر انویسٹ کرنا ہے، کدھر لگانا ہے، کیسے کرنا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں، اور دلوں کے بنانے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، ہم نے دل کو چھوڑ دیا ایسے ہی بگڑنے کے لیے، ہاں دنیا کے حوالے کر دیا، دنیا کے گندے ماحول کے حوالے کر دیا ہمارے دل کو۔ یہ ہماری جو دعوت کی محنت ہے یہ اسی کی محنت ہے کہ جب آدمی اس دنیا کے گندے ماحول سے نکلے گا، اللہ کے راستے میں جائے گا، تو بتاؤ اب اس کا آنکھوں کا دیکھنا، مسجد میں رہے گا، بتاؤ برائی دیکھے گا؟ بولو برائی سے حفاظت ہوگی، ہے نا؟ آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے گا، کانوں کا سننا، بولو ہاں مسجد میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، مسجد میں گانا نہیں گاتا، مسجد میں گالی نہیں دیتا۔ مسجد کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ آدمی
اللہ کی اطاعت کی فکر کرتا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے کرنے کی کوشش کرتا، تو جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہے نا، زبان کا بولنا صحیح کوشش ہوتی ہے نا، کانوں کا سننا صحیح، اور پھر فکر ہوتی ہے کہ اللہ میری قبر میں میرا کیا ہوگا، میرا آخرت میں کیا ہوگا، تیرے سامنے کھڑے رہ کر کیسے حساب کتاب دوں گا۔ اب یہ چار راستوں سے آنے والی چیزیں پاکیزہ ہوتی ہے تو پھر دل بھی بولو ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ دلوں کے بنانے کی اللہ رب العزت نے یہ زبردست محنت عطا فرمائی۔ ہاں، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا بزرگوں سے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو لوگوں نے اس کام کو تبلیغی جماعت کا نام دے دیا، ہم نے نہیں دیا یہ، اگر ہم اس کو کوئی نام دیتے تو تحریک ایمان کا نام دیتے کہ ایمان کے بنانے کی محنت ہے، کیونکہ اس راستے میں چلنے سے اگر واقعی صحیح محنت ہو جائے تو دل بنتے ہیں اس میں۔ ہاں، اگر صحیح آدمی محنت کرے اصولوں کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، آداب کے ساتھ، تو پھر دل بنتے ہیں، اور دل بن گئے تو پھر اعمال صحیح ہو جاتے ہیں نا۔ بلکہ اس راستے میں دلوں کے بنانے کی محنت کے ساتھ ساتھ اعمال کے بنانے کی بھی محنت ہوتی۔ آدمی گھر پر رہ کر جو اعمال نہیں کرتا تھا، اللہ کے راستے میں نکل کے کرنے والا بن جاتا، بولا ہوتا نہیں ہوتا؟ ہاں، گھر پہ تہجد نہیں پڑھتا تھا، فرائض کے لالے پڑے ہوئے تھے، نوافل کا تو سوال ہی نہیں، اللہ کے راستے میں نکل کے آدمی فرائض کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ذکر، تلاوت، تسبیح، اس کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، تو دل بھی بنتے، اعمال بھی بنتے، اور اللہ رب العزت نے یہ دعوت کی محنت دلوں کی اور اعمال کے بنانے کی محنت عطا فرمائی، جس کو اللہ دیکھتے ہیں اور جس پر اللہ فیصلے کرتے ہیں، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ آج ساری دنیا میں جو محنت ہو رہی ہے وہ صورتوں کی اور اعمال کے بنانے کی محنت کے بجائے وہ جو ہے صورتوں کو اور مال کو بنانے کی محنت ہو رہی ہے، اور اللہ پاک نے اس پر فتن زمانے کے اندر میں یہ محنت دی ہے، یہ دلوں کو اور اعمال کو بنانے کی محنت ہے نا۔ آج لوگ جو ہے امت کے ساتھ خیر خواہی کے ہے نا جذبے دکھاتے ہیں کہ ہم کو جو ہے ہم بھلائی چاہتے ہیں، ہے نا، ہم جو ہے مسلمانوں کا اور اپنی قوم کا بھلا چاہتے ہیں، ان کی ترقی چاہتے ہیں، ان کی فلاح اور بہبود چاہتے ہیں، تو کہا ان کی فلاح اور بہبود کا ایک ہی راستہ ہے، ہر مسلمان اپنے دل کو اور اپنے عمل کو بنانے کی محنت میں لگ جائے، اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے دلوں پر اور اپنے اعمال پر محنت کرتے ہوئے ہر ایمان والے کے تعلق سے اس کی فکر کرے کہ ہر مسلمان یہ اپنے دل کو بنانے میں لگ جائے، ہاں، اور اعمال کو بنانے میں لگ جائے کہ دل میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین پیوست ہو جائے کہ ایمان کے رہنے کی جگہ دل ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک کالج کے اندر مسلم لڑکے بیٹھے ہوئے، اچھا خاص بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ہے 2 غیر مسلم بھی تھے اور مسلم بچے تھے۔ اب ہم نے وہ ایک ٹاپک آ گیا تو بچوں سے سوال کیا، ہم نے کہا بھائی بتاؤ دنیا کے اندر میں ہے نا ایک بات پر یا ایک ٹاپک پر لوگوں میں اختلاف ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ ویدر مائنڈ از سپریم اور ہارٹ از سپریم، ہے نا۔ ہم نے سوال کیا بچوں سے، آپ کو حیرت ہوگی کہ جو مسلم بچے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ دماغ اصل ہے، مائنڈ از سپریم، یہ جو ہے، اور غیر مسلم بچے کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر دل جو ہے اصل ہے، ہارٹ از سپریم، ہے نا۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ دیکھو حدیث میں ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بھئی جگہ پوری کر لو بیچ کی،
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے، اور وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے، اور فرمایا وہ ہے دل، کہ دل اصل ہے نا؟ دماغ خراب بھی ہو گیا تو آدمی زندہ رہتا ہے، لیکن دل خراب ہو گیا تو مر جاتا، ہارٹ فیل ہو گیا، کیوں جی؟ ہاں، لیکن کئی باولے لوگ زندہ ہیں دنیا میں، دماغ خراب ہے مگر بولتے اس کا ایک اسکرو ڈھیلا ہے، بعض لوگ بولتے اس کے چاروں اسکرو ڈھیلے ہیں، آگے کے پیچھے کے دونوں بھی سب، پھر بھی کپڑے پھاڑ کے زندہ ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، بھلے سے کپڑے پھاڑ کے پھرتا ہے، وہ بات الگ ہے۔ تو اصل جو ہے آدمی کا دل ہے، کہ دل بن جائے تو زندگی بن جائے۔ بیچ میں ایک نیوز آئی، بہت پہلے کی بات ہے، کہ دنیا میں کمپٹیشن ہے کہ ہم کچھ ایسا ایکسٹرا آرڈینری کام کریں گے جس کی وجہ سے ہم کو نوبل پرائز مل جائے، نوبل ہے نا۔ تو ایک غالباً میتھمیٹکس کے اندر میں اس کو نوبل پرائز ملا تھا، میتھمیٹکس میں، بہت ٹیلنٹڈ آدمی اپنے علاقے کا بلکہ پورے ورلڈ کا، لیکن بعد میں اس نے کچھ ایسا کرائم کیا کہ اس کو جیل ہو گئی۔ تو نوبل پرائز ونر، دماغ تو خوب چلتا تھا لیکن دل نہیں بنا تھا، ہے نا، دل نہیں بنا تھا، تو گناہوں سے رک نہیں سکا اور سزا ملی اور جیل میں چلا گیا۔ تو دماغ کے بننے سے زندگی نہیں بنتی، بلکہ زندگی جو بنتی ہے وہ دل کے بننے سے بنتی ہے۔ آج پوری دنیا میں جو محنتیں ہو رہی ہے یہ دماغ کی محنت ہو رہی ہے، یہ ترقی وہ ترقی، اب تو جو ہے اے آئی آ گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہے نا۔ تو دماغوں کے بنانے کی خوب محنت ہو رہی ہے، ہر آدمی اس کے اندر میں لگا ہوا ہے، اس دوڑ کے اندر میں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو دعوت کی محنت عطا فرمائی ہے یہ دلوں کے بنانے کی محنت ہے، کہ اس سے دل بنتے ہیں، اور دل بن جائے گا زندگی بن جائے گی، زندگی سنور جائے گی، ہے نا۔ اور دل کے اندر میں رہنے والی جو اصل چیز ہے نا، اگرچہ کہ فزیکلی پورے باڈی کو دل کنٹرول کرتا ہے، پورے باڈی کو بلڈ سپلائی کرتا ہے، پورے باڈی کا نظام جو ہے دل کے اچھے رہنے پر میں ہے نا، پورا جسم تندرست رہے گا اگر دل تندرست ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دل میں جو رہنے والی چیز ہے وہ اصل ایمان ہے، اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہے۔ جب یہ یقین دل کے اندر میں اتر جائے گا، آدمی کے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال پہ زندگی کے بننے کا اور بگڑنے کا دار و مدار رکھا ہے، کہ ایمان صحیح ہوگا، اعمال صحیح ہوں گے، اللہ رب العزت سب سے پہلے جو دنیا کی عارضی زندگی ہے نا، جس کو ہم جو ہے آخرت پر مقدم کرتے ہیں، حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو جس کو ہم نے آخرت پر مقدم کر رکھا ہے، آخرت تو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہمارے سامنے اصل دنیا کی زندگی لگتی ہے، حالانکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن آج پوری دنیا کا ماحول دیکھیں گے تو ہر ایک دنیا کی زندگی چمکانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، آخرت کا جو ہوگا ہوگا لیکن دنیا اچھی بن جائے، حالانکہ یہ دنیا غیر یقینی ہے، عارضی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب تک اس کا ساتھ دے گی یہ دنیا اور کب دنیا ساتھ چھوڑ دے گی، نہیں معلوم، کب یہ زندگی ختم ہو جائے نہیں معلوم۔ ہاں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ہاں، اور تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ زمین کے کون سے حصے پر تمہاری موت آئے گی۔ ہاں، بے شک اللہ تعالیٰ سارا علم رکھنے والا ہے، ساری خبر رکھنے والا ہے، کہ اللہ کے علم میں سب ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور کون سے ٹکڑے پر تمہاری موت آئے گی، سب اللہ کے علم کے اندر میں۔ تو اللہ رب العزت اس زندگی کو، اللہ پاک نے جس کو جتنی زندگی دی ہے نا، یہ کسی کو نہیں بتایا کہ کس کی زندگی کتنی ہے اور کس کی زندگی کا خاتمہ کب ہوگا، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، غیر یقینی زندگی ہے،
غیر یقینی زندگی ہے نا. کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میں دنیا میں اتنے سال رہوں گا. آخرت یقینی ہے, پکی پکی ہے نا. کیوں بھائی؟ اگر کسی کی عمر 60 سال نہیں ہوئی تو وہ دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ میں 60 سال کی عمر تک رہوں گا؟ نہیں بول سکتا. غیر یقینی ہے نا. لیکن موت آئے گی یہ بات یقینی ہے. قبر میں جانا ہے, قبر کے 3 سوالات ہونا ہے, قیامت تک قبر میں سونا ہے, قیامت کے دن کھڑے رہ کر پوری زندگی کا حساب دینا ہے اللہ کے سامنے. کیوں بھائی؟ یقینی بات ہے نہیں ہے, پکی بات ہے. آخرت یقینی ہے اور دنیا غیر یقینی ہے. انسرٹن لائف ہے, غیر یقینی زندگی ہے نا. یقینی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اور اللہ رب العزت نے اس غیر یقینی زندگی کے بنانے کا دار و مدار بھی, جس کو آدمی آخرت پر مقدم کرتا ہے, اس کو بھی اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال پہ رکھا ہے. ہاں, جس کا ایمان صحیح ہوگا, جس کے اعمال صحیح ہوں گے, اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے, بہترین زندگی دیں گے, اس کی لائف بنا دیں گے. موٹے الفاظ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کا تو کیا معاملہ, لائف بن گئی, ان کی لائف بن گئی. لائف بنانے کا راستہ ایمان اور اعمال صالحہ اللہ نے رکھا ہے. ایمان بن جائے گا, اعمال صالحہ زندگی میں آ جائیں گے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لائف بنا دیں گے. ریئل اچیومنٹ آدمی کی زندگی کا ہے نا. اپنی لائف کو چمکانے کے لیے, لائف بنانے کے لیے ہے نا, زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے فرمایا کہ جس کا ایمان بن جائے اور اعمال صالحہ جس کی زندگی کے اندر میں آ جائے کہ اللہ کی ذات و صفات کا پکا یقین ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک نورانی اعمال زندگی کے اندر میں ہو. ہمیں لائف بن گئی. ہم نے سنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والے, اور بڑی شہرت تھی ان کی علاقوں کے اندر میں, اور بہت سے مرید آتے ان کے پاس رہتے, فیضیاب ہو کر جاتے. اے بیٹا ادھر پلٹو, گاڑی ادھر کیوں پلٹ گئی؟ درود شریف پڑھ بھائی, جس کے سامنے جگہ ہے خالی پوری کر لیں وہ, ہے نا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شہرت تھی کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں, لوگ آتے تھے, فیضیاب ہو کر جاتے تھے. تو ایک شخص نے سنا تو اس نے سوچا کہ چلو میں بھی جو ہے اتنے بڑے اللہ والے ہیں تو ان کے پاس جاؤں اور کچھ کرامت دیکھوں حضرت کی. تو وہ سفر کر کے آیا اور آ کر جو ہے حضرت کی خانقاہ میں پہنچا. تو جا کر خاموشی سے چپکے سے جا کے شامل ہو گیا وہاں پر. اب جو بھی اعمال ہوتے اس کے اندر میں شریک رہتا. ایک دن ہو گیا, اب وہ تو تلاش میں آیا تھا کہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں تو میں کوئی کرامت دیکھوں, کرشمہ دیکھوں, اس تلاش میں آیا تھا. ایک دن ہو گیا, کوئی چیز اس کو نظر نہیں آئی. اپنے جو معمولات تھے وہ پورے ہو رہے تھے, وہ بھی شریک ہوتا رہا اس کے اندر میں. پھر دوسرا دن ہو گیا ہے نا, تیسرا دن ہو گیا. تو پھر وہ جو ہے 3 دن کے بعد میں جانے لگا. حضرت کی اس پر نظر تھی ہے نا, لیکن وہ نہیں سمجھ پایا. جب 3 دن ہو گئے وہ جانے لگا تو اپنے ایک شاگرد کو بھیجا, کہا اس کو بلاؤ. جب وہ جانے لگا تو اس کو بلایا اور بلا کر پوچھا بھئی کیا بات ہے, آپ جو ہے 3 دن سے ہماری مجلس میں نظر آ رہے ہیں اور اب جو ہے کچھ بتائے بغیر واپس بھی چلے جا رہے ہیں. کہا نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس وقت تھا تو آ گیا تھا, شریک ہو گیا, اب جو ہے جا رہا ہوں. تو کہا نہیں بھائی بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے کہ آپ آئے تھے, رہے یہاں پر میں, نہ ہم سے ملاقات کی نہ بات چیت کی, اور آپ جا رہے ہیں. کہا حضرت کچھ نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو جیسے بار بار پوچھنے پر جب اس نے کچھ نہیں بتایا تو حضرت نے کہا کہ نہیں کچھ تو بات ہے, ایسے ہی تھوڑی آپ آئے تھے اور ایسے ہی جا رہے. تو کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی بڑی شہرت سنا تھا اور میں کچھ کرشمہ دیکھنے, کرامت دیکھنے آیا تھا کہ کچھ یہاں پر رہوں گا تو دیکھوں گا. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی تم 3 دن ہمارے یہاں پر رہے, ان 3 دنوں کے اندر میں یہ بات بتاؤ کہ کوئی عمل تم نے خلاف سنت دیکھا ہے کیا؟ کوئی عمل سنت کے خلاف ہوتا ہوا دیکھا ہے کیا؟
اب وہ سوچنے میں لگ گیا، اس نے سوچا تو پورے 3 دن میں اس کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ایسا عمل ہوا ہو جو سنت کے خلاف ہو۔ تو کہا کہ بھائی بتاؤ اس سے بڑھ کی کرامت اور کیا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو رہا ہے نا؟ یہ بہت بڑی کرامت ہے یہ، ہاں، کہ آدمی ہر عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے۔ یہ کامیاب زندگی کا راز ہے نا؟ میں اپنے الفاظ میں اکثر کہتا ہوں، سیکرٹ آف سکسیس آف دس لائف اینڈ دا لائف ہیئر آفٹر، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ ہاں، کہ کوئی اللہ کے نبی کے، ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے کہ ایک اللہ والے کے پاس کوئی نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت، وہ کسی عمل کے تعلق سے کہا کہ یہ عمل سنت ہے کیا فرض ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ بھائی یہ سنت ہے۔ تو اس نے کہا اچھا سنت ہے، سنت ہی تو ہے، ایسے کچھ کہا اس نے۔ تو بزرگ غصہ ہو گئے اور کہا کہ یہ عمل تو سنت ہے لیکن تیرے بولنے کا انداز کافرانہ ہے کہ تو نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کمتر اور حقیر جانا، اور کہا کہ اللہ کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی سنت بھی 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی، کہ سنت والی زندگی عام ہو جائے۔ اصل مقصود یہ ہے، ایمان صحیح ہوگا، اعمال صحیح ہوں گے۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہا اس کلمے کے اندر 2 چیزیں ہیں، کلمہ ایمان بھی ہے اور کلمہ اعمال بھی ہے۔ ہاں، کہ لا الہ الا اللہ والا یقین ہو اور محمد الرسول اللہ والا عمل ہو، ہے نا؟ کسی نے کہا کہ اندر میں ہو لا الہ الا اللہ اور باہر میں ہو محمد الرسول اللہ، ہاں، کہ دل کا یقین ایک اللہ کی ذات پر ہو اور طریقہ زندگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ہے نا؟ یہ ہے اصل ایمان کی محنت، ہے نا؟ اور ہماری ساری اس محنت کا لب و لباب اور ساری محنت کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایک اللہ کی ذات و صفات کا یقین پوری گہرائی کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ اتر جائے۔ ہاں، ایک ہے یقین کی باتیں کرنا، ہے نا؟ ہم نے دیکھا 2 لوگ جھگڑا کر رہے تھے، آٹو رکشہ میں سفر کر کے آئے تو رکشے والا کچھ پیسے مانگ رہا تھا اور وہ دینے والے کچھ کم کرانا چاہ رہے تھے۔ اب ان میں بحث تکرار چلی۔ وہ صاحب جو ہے، جو پیسنجر تھے، وہ تھوڑے دیندار تھے، وہ رکشے والے کو ڈانٹنے لگے، تم کو اللہ کی ذات کا یقین نہیں ہے، مقدر کی تم کو مل کر رہے گی، لیکن اپنے جیب سے 2 روپے زیادہ دینے کو تیار نہیں، تم کو اللہ کی ذات کا یقین نہیں کہ تم 2 روپے غریب کو دے دو تو تمہارا مقدر کا کام نہیں ہوگا۔ تو مجھے ہنسی آ گئی سن کے۔ میں کہا کہ وہ آٹو رکشے والے کو یقین کی بات سمجھا رہے ہیں، ایمان کی بات سمجھا رہے ہیں، لیکن خود کے جیب سے بولو 2 روپے زیادہ دینے کو تیار نہیں۔ تو ایمان کی باتیں کرنا بہت آسان ہے، اور جو مقدر میں ہو کے رہے گا اور اللہ کی طرف سے اور سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ زبان کے الفاظ ہے نا، اصل نہیں ہے، بلکہ اصل دل کا یقین ہے، کہ دل کی گہرائی کے اندر میں اس کا یقین ہو۔ حضرت شیخ نے واقعات لکھے ہیں فضائل صدقات کے اندر میں، کہ پتہ نہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے غالباً، ہے نا، کہ ایک صاحب تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے کہ میرے آپ کے والد کی طرف اتنے پیسے تھے، والد کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے پیسے تھے تو میں دیتا ہوں والد کی طرف سے، آپ کے والد کے تھے۔ وہ لے کے چلے گئے۔ پھر بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، وہ میرے پاس جو لکھا ہوا تھا وہ پڑھنے میں غلطی ہو گئی، پڑھنے میں غلطی ہو گئی، کہ میرے والد کو لینا نہیں تھے بلکہ میرے والد کو آپ کے والد کو دینا تھا، اور میں نے الٹا آپ سے لے کر آ گیا۔ تو کہا میرے کو لینا تھے وہ میں نے معاف کر دیا۔ دل کا یقین بنا ہوا تھا تو لینے دینے کے معاملے میں دینا ہے تو ابھی لے لو، اور لینا ہے تو معاف کر دیا، ہے نا۔ لیکن آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟
لینا ہے تو بولو، ارے بولو نا، ہاں یاد رہتے، اور دینے کا ہے تو میں تمہارے دینے کا ہے، کب کی بات ہے، کتنے ہیں، بولو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب دل کا یقین بنتا ہے تو زندگی کے اندر اس کے اثرات ہوتے ہیں، عملی زندگی کے اندر میں چھلکتے ہیں۔ حضرت شیخ نے جو واقعات لکھے ہیں حکایت صحابہ میں صحابہ کے واقعات، اور پھر اس کے علاوہ اللہ والوں کے واقعات فضائل صدقات کے اندر آخری میں لکھے ہیں، فضائل حج کے اندر میں، ہے نا، یہ کائے کے لیے لکھے کہ جب ایمان بنتا ہے تو اس کی جھلک زندگی کے اندر میں آتی ہے، عام زندگی کے اندر میں آتی ہے نا، کہ ایمان بنتا ہے تو دل کی کیفیت بنتی ہے، اور دل کی کیفیت بنتی ہے تو زندگی کے اعمال چمکتے ہیں، ہے نا، کہ اس کا سب سے پہلا اثر جو نظر آتا ہے فرمایا وہ نماز کے اندر نظر آتا ہے نا۔ آج دیکھو کسی نے کہا ابھی یہ چٹائیاں ماشاءاللہ نئی نئی بچھائے مسجد میں، ہے نا، پچھلے ہفتے نہیں تھی یہ، ابھی اسی ہفتے نظر آ رہی ہے، ابھی اس کو 1-2 ہفتے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سامنے کی طرف سے اسی مڑی ہوئی نظر آئے گی، اس میں پیر اٹک جاتا ہے اور یہ مڑ جاتی ہے نا۔ تو کسی نے کہا کہ لوگ نماز کو جب آتے ہیں نا تو آرام سے آتے ہیں، آہستہ آہستہ آتے ہیں، تو اس کے لیے جو چٹائیاں ہیں پیچھے کے حصے سے بڑی سیدھی رہتی ہے، لیکن جیسے نماز ختم ہوتی تو ایسی بھاگنے کی دوڑ لگتی ہے تو یہ سامنے والے اس سے پیر پھنس جاتے ہیں اس کے اندر میں، اور یہ مڑ جاتی ہے سامنے سے۔ تو سامنے سے کیوں مڑی نہیں رہتی ہے؟ بولے واپس جانے کی گڑبڑ رہتی ہے۔ ہاں ابھی مغرب کی نماز ہوئی، میں نے دیکھا کہ فرض نماز کے بعد میں ایک دم بھیڑ لگی ہوئی تھی باہر نکلنے کی، 2 سنت پڑھنے کا بھی موقع نہیں ہے، اتنی دنیا کی مشغولی لگی ہوئی ہے نا۔ حالانکہ سنت موقعہ ہے، کم سے کم 2 سنت تو پڑھنا چاہیے، لیکن ایمان کی کمزوری آدمی کے سب سے پہلے نماز کو بگاڑتی ہے، نماز میں غفلت آتی ہے، نماز کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ آج ہم دیکھیں گے تو یہ نمازوں سے غافل ہے، بازار کے بازار جو ہے بھرے بھرے نظر آتے ہیں، نمازوں کا وقت ہو رہا ہے اور لوگ اپنی خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کے اندر اپنی کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے سنا علماء کرام سے کہ جب فرض نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت پوری بازار کی خیر کو لا کر مسجد میں جمع کر دیتے ہیں کہ اب اگر اس کو چھوڑ کر کوئی کمائی کرے گا فرض نماز کو چھوڑ کر تو اس کو خیر نہیں ملے گا بازار میں، بلکہ شر ملے گا، اللہ کے حکم کو توڑ کر کما رہا ہے نا۔ ساری خیر کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ مسجد میں جمع کر دیتے ہیں کہ یہاں آ کر نماز کا اہتمام کرے، لیکن اگر ہم دیکھیں گے ایمان کی کمزوری یہ نمازوں سے غافل کیے ہوئے۔ اور پھر حضرت شیخ نے لکھا ہے نا کہ جو بیچارے پڑھتے بھی ہیں تو کیسی پڑھتے ہیں؟ غفلت والی، ہے نا۔ حضرت شیخ نے فضائل نماز کا جو آخری حصہ لکھا ہے، آخری باب، تو اس کے اندر چند اہم باتیں یا پتہ نہیں کچھ اس طریقے سے لکھا ہے کہ اہم گزارش، اور اس میں لکھا ہے کہ وہ نماز جو غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے نیند کی حالت میں باتیں کرنا یا بخار کی حالت میں بکواس کرنا، ہے نا۔ بعض لوگوں کو نیند میں باتیں کرنے کی عادت رہتی ہے، سوتے میں بات کرتے ہیں، تو جو جاگنے والے لوگ رہتے ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے، بولتے نیند میں باتیں کر رہے ہیں، اور وہ جاگنے کے بعد اگر اس سے پوچھے کہ بھائی تم نے ایسا کہا تھا، بولے میرے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو سو رہا تھا۔ تو جو نیند میں باتیں کرتا ہے، بات کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، اور جو جاگتے ہوئے لوگ رہتے ہیں اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہے نا۔ کہ ٹھیک اسی طریقے سے جو نماز میں کیا پڑھ رہا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہے تو سننے والا کہاں اس کو توجہ دیتا ہے۔ اب اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں، جہری نماز ہے، جہری نماز ہے، امام صاحب نے نماز پڑھائی اور پھر سلام پھیرا، اب آپ جو ہے کسی سے پوچھ لو کہ بھئی امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، حالانکہ کبھی کبھار تو معروف سورے پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت میں ہم اپنے حساب کتاب میں لگے رہتے ہیں، ہم کو کیا معلوم کیا پڑھ رہے تھے۔ ارے بھائی پہلی رکعت میں کیا پڑھے، بولے میرے کو
معلوم ہی نہیں ہے کیا پڑھے تھے، کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے، میں اپنی کر رہا تھا. بولے ہوتا نہیں ہوتا. تو مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پونا والے، وہ جو ہے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ ہم کو نماز میں سب یاد آتا ہے، نماز میں سب یاد آتا ہے، اور نہیں یاد آتا تو اللہ یاد نہیں آتا جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. ہاں. اور پھر ایک مثال دی مولانا نے، کہا کہ ایک بزرگ کے پاس میں ایک نوجوان آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت میرے بہت قیمتی ڈاکومنٹس تھے، کاغذات تھے، اور میں نے گھر میں رکھ کر بھول گیا ہوں، بہت ڈھونڈا نظر نہیں آ رہے. تو حضرت نے کہا کہ بھائی وضو کرو اچھے سے، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھو، اللہ سے دعا کرو، یاد آ جائے گا کہاں رکھے تھے تم نے. بولے ٹھیک ہے. گیا وضو کیا، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور ایسے رکعت باندھا. اب بس اب رکعت باندھا ہی تھا تو پھر نماز توڑ کے بھاگ رہا ہے. تو حضرت نے بلائے، ارے کہا ادھر نماز تو پوری کر لے. بولے حضرت یاد آ گیا، میرے کو یاد آ گیا. جو عام حالت میں یاد نہیں آتا وہ سب نماز میں یاد آ جاتا. مولانا فرماتے تھے ہماری نمازوں کا تو یہ حال ہے نا؟ نمازوں کا یہ حال ہے کہ نماز جو ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، ہے نا. جیسی نماز ہوگی ویسی زندگی ہوگی. نماز کے اثرات زندگی پہ پڑیں گے. ابھی میں مغرب پڑھ رہا تھا تو اللہ معاف فرمائے، لیکن احساس تو ہوتا ہے نا دیکھنے کے بعد میں. ایک صاحب کو دیکھا کہ یہ سامنے کی اس پہ کھڑے ہیں صف میں، لیکن آدھے پیر ان کے پیچھے کی صف میں، آدھے پیر پیچھے کی جا نماز میں جہاں لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور فرض نماز ہو رہی ہے. تو جب نماز کے اندر میں تو دل میں خیال آیا کہ جو لوگ جو ہے یہ زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، انکروچمنٹ کرتے، اپنی حد سے باہر نکل جاتے، نماز میں ہی حد کے اندر نہیں تو نماز کے باہر کیا ہوگا پھر؟ بولے میرا بندارہ یہاں تک ہے، بولے میرا یہاں تک ہے. یہ گڑبڑ کیوں ہوئی؟ نماز میں گڑبڑ ہے. اگر نماز صحیح ہوگی تو ہاں پھر آدمی انکروچمنٹ نہیں کرے گا، اپنی حد سے باہر نہیں نکلے گا، ہے نا. اس لیے آج ایک بزرگ نے کہا کہ آج امت اتنی دین سے دور ہو گئی کہ نماز کی صف میں کھڑے رہنے کا طریقہ تک بھول گئی. ہاں، نماز کی صف میں کھڑے رہنے کا طریقہ نہیں معلوم. جب صف میں صحیح کھڑے نہیں ہوں گے، بتاؤ یہ نماز زندگی پہ کیا اثر کرے گی؟ ہاں، اس لیے فرمایا کہ نمازوں پر بھی محنت کر کے بنانے کی ضرورت ہے. ہم نے سنا کہ ہمارے جو اللہ والے ہوا کرتے تھے یہ مشق کرتے تھے، سیکھتے تھے اس کو. ایک بزرگ کے تعلق سے ابھی حال کے بزرگ گزرے ہیں، سنا کہ انہوں نے جو ہے کئی مہینوں تک محنت کی اپنے رکوع کو صحیح کرنے کی. رکوع کو، ہے نا. رکوع جو ہے ابھی آپ دیکھو، کوئی ایسے کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے گھٹنوں پہ ادھر ہاتھ رکھ کے، کوئی ایک دم ہی جھک جاتا ہے نا. کوئی اتنا جھکتا ہے کہ وہ پیچھے کی صف کو دیکھ لیتا ہے. بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ تو نمازوں کے ارکان کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اذکار کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور نمازوں کے اندر اللہ کا دھیان بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز میں 4 اعظم رکن ہیں. ویسے تو بہت سے ارکان ہیں لیکن بڑے 4 رکن ہیں. ایک تو قیام، دوسرے رکوع، تیسرے سجدہ، اور چوتھے قاعدہ. تو یوں فرماتے تھے، ہم نے سنا بزرگوں سے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان 4 اعظم رکن کے اندر آدمی بتکلف زبردستی کم سے کم 3 مرتبہ اس کا دھیان لائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کم سے کم 3 مرتبہ ہر رکن کے اندر میں زبردستی. قیام میں کھڑے ہیں، اب بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن 3 مرتبہ تو اس کا دھیان لائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا. ہم لوگ بہت پہلے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے،
انہوں نے بھی جو ہے حوالہ دیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہا کہ آپ روڈ کے اوپر میں جا رہے ہیں، ٹریفک ہے بہت زیادہ، ادھر سے بھی گاڑیاں آ رہی ہے، ادھر سے بھی گاڑیاں آ رہی ہے، پھر اس میں وہ کہنے لگے بیچ بیچ میں ادھر سے کتا بھی آ جاتا ہے نا، ادھر سے خنزیر بھی آ جاتا ہے، وہ بھی گزر جاتے ہیں، ہے نا، لیکن بولے اگر آپ کو جو ہے روڈ پار کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں کہ سب میں سے اپنا راستہ نکال کر روڈ پار کر لیتے ہیں۔ وہ مثال دے رہے تھے، تو کہا ایسے ہی جب ہم نماز میں ہوں گے تو سب آئیں گے اور جائیں گے، لیکن اس کے بیچ میں سے ہم راستہ نکال کر اس دھیان کے ساتھ اپنی نماز کو بنائیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آنے دو جانے دو، کہا ان کو بھگا دو، رکنے مت دو کس کو، اپنے دل میں جگہ مت دو کسی کو ٹھہرنے کی، بلکہ اس دھیان کو بناؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بتکلف زبردستی اس دھیان کو بناؤ، کیونکہ نماز جتنی اللہ کے دھیان والی بنے گی اتنی زندگی اللہ کی اطاعت والی بنے گی، اور نماز میں جتنی غفلت ہوگی اتنی پھر زندگی کے اندر میں بگاڑ ہوگا کہ آدمی نماز پڑھ کر بھی نماز کی کیفیت زندگی پہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ اگر نماز نہیں ہوگی، اس کے لیے کہا کہ یہ نماز زندگی کو صحیح کرتی ہے بشرطے کہ نماز بھی ہو، ورنہ نیند کی حالت کی بکواس یا بخار کی بڑبڑ ہوگی تو زندگی پہ اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر خاص طور پہ اور عام طور پہ اپنی زندگی کے اندر میں ہم میں سے ہر ایک، بولنے والا بھی محتاج ہے اور سننے والے بھی محتاج ہیں، کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی نمازوں پر محنت کرے۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑی ہم کو یہ ایک نعمت دی ہے، بہت بڑا ہتھیار دیا ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ جماعت میں تھے، ایک بزرگ کا بیان چل رہا تھا، انہوں نے ایک مثال دی۔ عام طور پہ مثال سنتے تھے ہم لوگ، لیکن یہ مثال جو ہے بڑے عجیب انداز میں سنی۔ انہوں نے کہا کہ ایک چرواہا تھا، بکری چراتا تھا، جنگل میں روزانہ جا کر بکریاں چرا کر واپس آتا تھا۔ تو ایک دن اس کو آتے وقت ایک جو ہے بلی کے جیسا کوئی جانور دکھا، بلی کے بچے کی طرح، تو اس کو بڑا اچھا لگا، اس نے اٹھا لیا اس کو اور لے کر آیا ساتھ میں۔ تو پتہ چلا کہ وہ شیر کا بچہ تھا، دکھ رہا تھا بلی کے جیسا لیکن تھا تو وہ شیر کا، لیکن اب بڑا خوبصورت لگا تو اس کو لایا، پال لیا، اپنے ساتھ میں لے جا رہا ہے، اور جیسے اپنے بکریوں کے بچوں کو کھلاتا ہے، اس کو بلی کا بچہ سمجھ کے اس کو بھی دودھ پلا رہا ہے اور اس کو بھی وہ پال رہا ہے۔ اب یہ آہستہ آہستہ تھوڑا بڑا ہو گیا، لیکن رہتا تو تھا بکریوں کے ساتھ میں۔ ایک دن کیا ہوا، اس کا اور ایک بکری کا جھگڑا ہو گیا، تو جو بکری نے اپنے سینگ جو ہے اس کو مارا زور سے، تو اس کو زخم ہو گیا شیر کے بچے کو۔ تو کہا کہ وہ بیٹھ کر جو ہے افسوس کر رہا ہے کہ اس کو 2 سینگ ہے اور میرے کو تو ایک بھی سینگ نہیں ہے نا، اور آج اس نے مجھے زخمی کر دیا، اگر میرے پاس ایک بھی سینگ ہوتا تو میں اس کو مزہ چکھاتا۔ بولے وہ شیر کا بچہ اس پر افسوس کر رہا ہے کہ میرے پاس ایک سینگ ہوتا تو میں اس کو مزہ چکھا دیتا، لیکن کہا کہ اس نادان کو کیا معلوم کہ اس کے پاس سینگ تو نہیں ہے مگر اس کے پاس ہے پنجہ۔ شیر کا پنجہ معلوم ہے، ایسے ناخن رہتے ہیں کہ اگر وہ رکھ دے تو پیٹ پھاڑ کر ہی نکلتا ہے وہ۔ تو کہا اس کے اپنے پنجے کی طاقت اس کو معلوم نہیں ہے، کہ اس کے پاس کیا جو ہے طاقت ملی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو کہا ٹھیک، آج مسلمان بھی دنیاوی اسباب غیروں کے پاس دیکھ کر سوچتا ہے کہ ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے، حکومت ہے، میجورٹی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے نا۔ اگر ہمارے پاس بھی یہ ہوتا تو پھر ہم بتاتے، لیکن اس مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پاس اللہ نے کتنی بڑی طاقت دی ہے نماز کی شکل کے اندر۔ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ ہمارے کرنل امیر الدین صاحب تھے حیدرآباد کے،
تو ان کی جماعت ایک مرتبہ کے علاقے میں گئی، تو جو مؤذن صاحب تھے، کیونکہ پہلے جو ہے، اب آج تو کچھ شکل بدل گئی ہے، پہلے بدعت کا زمانہ تھا تو جماعتوں کو آنے نہیں دیتے تھے مسجد میں۔ اب ایک جگہ جماعت گئی تو وہ جو بڑے میاں تھے، مؤذن صاحب تھے مسجد کے خادم، وہ بہت کڑ کرنے لگے، یہ آگے اٹھ کے اور میں نہیں کھولوں گا مسجد، اور دوسری مسجد میں پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگے۔ تو میں نے سنا کہ کرنل امیر الدین صاحب جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ بھائی تم باہر ہی رکو، ابھی میں 2 رکعت پڑھتا ہوں اور یہ بڈھے کا فیصلہ کراتا ہوں۔ سب نے جا کے پکڑ لیا، حضرت ابھی آپ مت پڑھو نماز، آپ پڑھیں گے یہ بیچارے کا، ہاں ہم لوگ پریشانی میں آ جائیں گے۔ تو اللہ والے ہوتے تھے، بولتے تھے میرے پاس ہے 2 رکعت نماز، ہاں، اور واقعی اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھے، اللہ ہم کو اس کا یقین نصیب فرمائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر آدمی اللہ سے فیصلے کروا سکتا ہے، آج کے زمانے میں بھی ہے نا۔ نہ اللہ بدلے، نہ اللہ کا حکم بدلا، ہم بدل گئے، ہمارے اعمال بدل گئے، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے۔ آج بھی کہتے ہیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمک کی کیا تاثیر تھی؟ میٹھا تھا جی، کھارا تھا نا، نمکین تھا۔ مرچی کی کیا تاثیر تھی؟ تیز تھی۔ لیمو کی؟ تو چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی، عمل کی کیسے بدلے گی؟ لوگ بولتے ہیں جب نماز میں بڑی تاثیر تھی، صحابہ کی نماز میں تاثیر تھی، نماز تو وہی ہے، نماز وہی ہے، لیکن یقین کمزور ہو گیا، ہاں، اور نماز کے اندر سے خشوع و خضوع نکل گیا۔ تو نماز کے جو اثرات ہونی چاہیے، اس لیے کہا نماز کا اثر تو وہی ہے، لیکن شرط یہ کہ نماز بھی ہو، ہاں، ورنہ آج کے زمانے میں بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ کسی کو بستر سے اٹھا کے مسجد میں لا سکتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے کسی جانے والے کو جگہ کے اوپر روک سکتے ہیں، اور کیا ہے لوگوں نے ایسا، ہے نا۔ مولانا یونس صاحب فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہ ہمارے پاس ہمارے بڑوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے اس کی کہ اپنے کارنامے بتاؤ، ورنہ ہمارے ساتھیوں کے ایسے ایسے کارنامے ہیں کہ ایک جماعت گئی کسی علاقے کے اندر میں، عمومی گشت چل رہا تھا، ایک حلوائی کی دکان پہ جماعت گئی، تو وہ جلیبی تل رہا تھا، بڑی کڑھائی، اس کے اندر تیل پک رہا ہے اور جو ہے جلیبی تلے جا رہی ہے۔ متکلم گیا، اس نے کہا کہ بھائی تھوڑی سی اللہ کی بات سن لو، بہت فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا ہاں بولو، اور وہ جلیبی تل رہا ہے۔ تو متکلم نے تھوڑی سی اس کو ترغیب دی کہ بھائی دیکھو مسجد میں جو ہے ایمان کی، اعمال کی بڑی قیمتی بات چل رہی ہے، اور ہم مسجد سے آپ کو لینے کو آئے ہیں، آپ تھوڑی سی قربانی دے کے ہمارے ساتھ چلو۔ وہ غصے میں آ گیا، بولا کہ میں تمہارے ساتھ مسجد میں چلوں گا تو یہ میری جو ہے تو جلیبی تمہارا باپ تلیں گا کیا؟ غصے میں آ گیا۔ اب وہ متکلم بیچارہ خوشامد کر رہا، نہیں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کا نقصان نہیں ہونے دیں گے، آپ تھوڑا سا قربانی دے کے چلو۔ بولے نقصان نہیں ہونے دیں گے، میرا تو نقصان ہو جائے گا یہ۔ بولے نہیں، نفع نقصان کے مالک اللہ ہے۔ تو وہ اس کو جو ہے حلوائی کو بڑا غصہ آ گیا، اس نے کہا نفع نقصان کے مالک اللہ ہے نا، تو پھر تم یہ پکتے ہوئے تیل میں اپنا ہاتھ ڈال دو، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ نہیں چاہتا۔ یہ مولانا یونس صاحب نے سنایا تھا واقعہ۔ تو اس نے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے آستین چڑھایا اور پکتے ہوئے تیل کے اندر میں ہاتھ ڈال دیا، پکتے ہوئے تیل میں، اور پھر ہاتھ کو ایسا نکالا تو تیل نتھر رہا ہے ہاتھ سے، اور اس کے ہاتھ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ بھی سکتے میں آ گیا، وہ جو اللہ تھا کہ وہ واقعی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب جماعت واپس آئی، بہت سی پبلک ساتھ میں آئی، اور جو ہے آ کے پھر وہ امیر صاحب کو سنائے، بولے اس نے ایسا کیا آپ کے ساتھی نے۔ تو امیر صاحب نے بلا کے خوب ڈانٹا اس کو، کہا کہ بھائی اگر ہم جو ہے بے شک کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تیرا یقین بنا ہوا تھا، تیرے کو نقصان نہیں ہوا، لیکن کوئی دوسرا ایسا کر دے جس کا یقین کمزور ہو تو، ہاں
تو یقین اللہ کی ذات پر ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ آج کے زمانے میں بھی یہ ایسے واقعات دکھاتے ہیں. ہاں آج کے زمانے میں بھی عمل کی تاثیر نہیں بدلی لیکن یقین صحیح ہو, ہے نا. کہ ایک ہم لوگ فضائل بلکہ حیات الصحابہ کی تعلیم چل رہی تھی تو اس دوران ایک واقعہ آیا. ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں, ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ, تو وہ سنا رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے, یہ جنگل کے راستے سے جا رہے تھے پیدل, تو دیکھا کہ بیچ راستے میں ایک مجمع کھڑا ہوا ہے, آگے نہیں بڑھ رہے لوگ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قریب گئے اور جا کر لوگوں سے کہا کہ بھائی آگے کیوں نہیں بڑھتے, راستہ روک کے کیوں کھڑے ہو, اگر جانا ہے تو آگے بڑھو ورنہ بازو ہٹ جاؤ, راستہ چھوڑ دو, لوگوں کو جانے دو. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ آگے دیکھو کیا ہے. تو جب انہوں نے غور سے دیکھا تو بیچ راستے میں شیر بیٹھا ہوا تھا, اس وجہ سے لوگ رکے ہوئے تھے. تو جیسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے شیر کو دیکھا تو آگے بڑھے اکیلے اور شیر کے قریب گئے اور جا کر اس کا کان پکڑ کے موڑا اور ایک تھپڑ لگایا. کس کو؟ شیر کو. اور کہا کہ اللہ کے بندوں کو کیوں ستاتا ہے, تیرے بیٹھنے کا راستہ یہ نہیں ہے, تو اپنی جگہ واپس جا. تو شیر جو ہے دم ہلاتا ہوا جنگل میں بھاگ گیا. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے, مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس مجمع کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو تم نے جس وقت مجھے شعر بتایا تو اس وقت مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ جب کوئی بندہ کسی مخلوق کے یقین کو دل سے نکالتا ہے اور اس کی جگہ اللہ کے یقین کو اتارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو اس بندے کا غلام بنا دیتے ہیں جس کا یقین دل سے نکالا تھا اور اللہ کا یقین دل میں اتارا تھا. اور جب کوئی بندہ کسی مخلوق کے یقین کو دل میں اتارتا ہے اور اللہ کے یقین کو دل سے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مخلوق کا غلام بنا دیتے. تو کہا کہ میں نے جیسے ہی شیر کو دیکھا تو میں نے شیر کا یقین دل سے نکالا اور اللہ کا یقین دل میں لایا اور میں نے شیر کو کان پکڑ کے جنگل میں چلتا کر دیا. اور پھر آگے فرمایا کہ اگر میں شیر سے تھوڑا بھی ڈر جاتا تو شیر مجھ پر حملہ کر دیتا. تو اصل معاملہ یقین کا ہے کہ یقین کے ساتھ اگر آدمی عمل کرے گا تو اللہ رب العزت آج کے زمانے میں بھی ایسے واقعات دکھاتے ہیں, ہے نا. ابھی میں آپ کو سناتا بیٹھوں تو گھنٹوں کافی نہیں ہوں گے. آج کے زمانے کے واقعات ہیں اور میں تو نام لے کر بتلا سکتا ہوں کہ کس کے ساتھ یہ کون سا واقعہ ہوا, لیکن کہتے ہیں کہ ہم کو مخلوق سے جوڑنا نہیں ہے, ہم کو تو ہر ایک کو اللہ سے جوڑنا ہے. کہ کرنے والی ذات اللہ. ادھر آ جی, تھوڑا سا وقت ہے, آپ سے مستفید ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بھائی یہ درمیان کی جو جگہ ہے پوری کر لیں. ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں علی گڑھ سے, انشاءاللہ بات ہوگی. بھئی آنے کے لیے بول رہے, جانے کے لیے نہیں. تھوڑا قریب آ جاؤ, بیچ کی جگہ پوری کر لو. آئیے تشریف. وعلیکم السلام. کتنا 10 منٹ ہے؟ نہیں 8:15 کو اذان ہے. آپ جو ہے چاہیں تو 8 بجے تک 8:10 تک بھی کر سکتے ہیں. نہیں بس 8 تک کر لیں, 15 منٹ میں تشریف دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانک لا فهم لنا الا ما فهمتنا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری. میرے محترم بھائیوں, دوستو, آپ حضرات اس شب گزاری کی مجلس میں تشریف لائے ہیں. اورنگ آباد سے, اطراف سے قربانی دے کر آئے ہیں, اپنا وقت فارغ کیا ہے, اپنے مشغولوں سے نکل کر آئے ہیں اللہ کے دین کے نسبت پر. اللہ کے دین کے لیے ہر کوشش, جد و جہد, قربانی جو ہے یہ ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جی,
جو ہمارے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں گے ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے، اور ہدایت ہماری بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے ہدایت، کہ اللہ کی طرف سے حق اور باطل کی تمیز ہو جائے، کون سی چیز صحیح ہے، کس چیز میں فائدہ ہے، کس سے آخرت بنے گی، کس سے اللہ راضی ہوں گے، یہ بات کھل جائے، طبیعت چلنے لگے اس طرف، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہوں گے، جس سے آخرت بگڑے گی جی، وہ چیز ہمیں بری معلوم ہونے لگے، طبیعت میں اس سے جو ہے کراہیت پیدا ہونے لگے، اور جو ہے اس سے ہم بچنے والے بن جائیں۔ دعا مانگتے ہیں نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جی اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ حق کو حق دکھا دیجیے اور اس پر گامزن کر دیجیے، چلا دیجیے اس پر۔ اللہ ہی کی توفیق سے انسان نیکی کر سکتا ہے نا، ہم جو یہاں آئے ہیں تو اللہ کی توفیق سے آئے ہیں جی، میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ این سعادت نہ زور بازو نیس تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی معرفت کا مل جانا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہر ایک کو نہیں عطا ہوتی۔ ویسے تو اللہ کا فیضان عام ہے جی، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سے ہی عرفان محبت عام نہیں، اللہ کی پہچان ہو جانا، اللہ کی محبت ہو جانا جی، اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں طبیعت لگنے لگ جائے، یہ طبیعت چلے۔ دعائیں اللہم اقبل بقلبی الی دینک، اللہم اقبل اللہ میرے دل کے رخ کو اقبل اپنی طرف کر دیجیے، الی دینک اپنے دین کی طرف کر دیجیے، دل کے رخ کو۔ یہ سب مانگنے کی دعائیں ہیں، اللہ سے توفیق کا مانگنا، بندہ سب کچھ مانگنے سے ادا ہوتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ پکارے مجھے جی۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ساری دنیا اور کائنات کو ہماری خدمت ہی کے لیے پیدا کیا، ہمیں اپنے لیے پیدا کیا، ہمیں اللہ اپنے رضامندی کے اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا، ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس اللہ سے ہمارا معاملہ اپنا صحیح ہو جائے جی، دل اللہ سے لگ جائے۔ لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں لا الہ، تو لا الہ سے گویا دل سے پھینک رہے ہیں اللہ کے غیر کے سوا ہر چیز، یعنی دل سے ہر چیز نکل جاوے اور دل میں کیا آ جاوے؟ اللہ آ جاوے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، یہ کوئی بڑے ایڈمنسٹریٹو آفیسر تھے، کلاس 1 آفیسر تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی قریبی خلیفہ جی، اشعار بھی کہتے تھے، مجذوب ان کا وہ تھا، حضرت کے بہت قریب تھے۔ تو ایک شعر انہوں نے پڑھا، ایک شعر انہوں نے کہا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت کو اتنا پسند آیا شعر، کہا اگر اس وقت میرے پاس 1 لاکھ روپے ہوتے، کب فرما رہے ہیں؟ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں، مطلب اس صدی کی شروع کا زمانہ ہوگا، اگر میرے پاس اور حضرت تھانوی ایسے بزرگ ہیں کہ مطلب بہت ہائی لیول کے بزرگ ہیں، اگر اس وقت میرے پاس 1 لاکھ روپے ہوتے تو میں دے دیتا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ دل کے اندر بس جائے، اللہ کا یقین دل کے اندر آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کا تقوی آ جائے، اللہ کا توکل آ جائے جی، اللہ کی نعمتوں پر جذبہ شکر دل کی گہرائی میں آ جائے، واقعی دل سے پکار ہو۔ کہتے ہیں نا ٹھنڈا پانی پیا، یعنی جس کو ٹھنڈا پانی پسند ہے ٹھنڈا پانی پیے کہ دل کے اندر سے الحمدللہ نکلے گا، الحمدللہ ٹھنڈا پانی پینے میں یہ ہے کہ دل سے نکلے گا الحمدللہ۔ بعض بزرگوں کو یہ معمول تھا کہ شکر جو ہے رات میں بیٹھ، جب سب کام سے دن بھر تو مشغولی رہتی تھی، اب جب فراغت کے لیے بستر پر بیٹھ گئے تو بیٹھ کر پہلا کام شکر کی ادائیگی ہوتی تھی جی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس میں سنا، بیٹھ کر کچھ دیر تک تو شکریہ ادا کرتے تھے،
اللہ آج آپ نے یہ کام کروا دیا، اللہ آپ نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، آج صحت یعنی ٹھیک رہی، طبیعت ٹھیک رہی، سوچ سوچ کر شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنا، شکر. صبر و شکر کے ساتھ مومن بندے کی زندگی گزرتی ہے. جو نعمتیں مل گئیں ان پر شکر، اور جو اس کی جو پریشانیاں آئیں، طبیعت کے خلاف ناگوارواں جو آئیں، اس کے اوپر صبر. جی، صبر اور شکر کے درمیان میں مومن کی زندگی جو ہے گزرتی ہے. جی، اور کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خیر الامہ کے اندر پیدا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا، جس کی عمریں بہت تھوڑی لیکن مقام یہ کہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور کام اسے وہ ادا ہوا، ذمہ داری اسے وہ دی گئی جو انبیاء علیہ السلام کی تھیں. کیا ذمہ داری؟ کہ کیسے 100% دین، 100% انسانیت میں قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے. اچھا، اس کا اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس صدی میں، یہ جو بالکل قیامت کے قریب کی صدی ہے، ایسا آسان سا کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دیا، عطا فرما دیا کہ جس نے قرن اول کی یاد جو ہے جگا دی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ہیرا جو ہے اسے جیول کہتے تھے، اس کام کو جیول کہتے تھے، ہیرا کہ یہ قرن اول کا ہیرا ہے. قرن یعنی صدی، فرسٹ سینچری، قرن اول یعنی فرسٹ سینچری. دس از دا جیول آف دا فرسٹ سینچری، پہلی صدی کا ہیرا ہے، قرن اول کا ہیرا ہے. جی کہ عام طور پر ہر صحابی اپنی زندگی کا مقصد یہ سمجھتا تھا کہ کیسے دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے. ایک فکر و تڑپ ہوا کرتی تھی، اسی کے لیے جیتے تھے، مرتے تھے. جی، ان کی سوچ، فکر، ان کی حیات، موت، سب اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. جان اللہ کی دی ہوئی ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے. جی، حضور پر سب قربان. جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال حاضر. جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال حاضر. مگر یہ ہرگز نہ ہو سکے گا نبی کا جاہ و جلال دے دیں. اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. حضور نے ایک بات فرما دی، دین میں نقص ہے اور ابو بکر زندہ رہے. میرے جیتے جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات، آپ نے جو احکامات بتائے تھے دین کی کسی بات کے اندر کمی ہے، ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا تو جینا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کا کلمہ دین بلند ہو. میرے بھائیو، ہم لوگ اس سے کتنے دور چلے گئے. وہ حضرات 100% دین پر تھے، جو حضور کو کرتے دیکھتے ہر چیز ان کے زندگیوں میں تھیں. 100% عقائد، ایمانیات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے. حضرت ابوبکر کی نماز کیسی تھی؟ جیسے حضور کی نماز تھی، لکڑی گڑی ہوئی. حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے نماز سیکھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چڑیاں آ کر کمر پہ بیٹھ جاتی تھیں، ابوبکر سے سیکھی تھی، انہوں نے حضور سے سیکھی تھی ہر چیز میں. حضرت ابوبکر کا ہر انداز وہ ہوتا تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. جی، وہ واقعہ مشہور ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر. جب وہ صلح ہوئی تو صحابہ پر بڑی شاق تھی، کم از کم اس طرح کی شرطیں کہ ان کا آدمی یہاں پر آ جائے گا تو لوٹانا پڑے گا، ہمارا جائے گا تو وہ نہیں لوٹائیں گے، ٹائپ کی شرطیں جو تھیں بالکل طبیعت پر وہ تھی. حضرت عمر نے کچھ سوالات کیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا تو ایگزیکٹلی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ جواب دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہیں اور تھے، ان سے جا کر پوچھا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا. ہر چیز بالکل، یعنی زندگی بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہر چیز کے اوپر آ گئی تھی. جی، حضور کی رضا میں. کسی نے کہا نا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس. پروانے کو کیا چاہیے؟ چراغ چاہیے. روشنی رہے گی، پروانے آ جائیں گے. بلبل پھول کی طرف جاتا ہے. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. جی، اور آپ نے ایمان کی دعوت پیش کی، لوگوں نے سنا، قبول بھی کیا، لیکن کچھ تو پس و پیش رہا، کچھ تو ٹائم لیا، سوچا، پھر قبول کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قبول کر لیا اور قبول کیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا. پہلے ہی دن کی کمائی میں 5 اشرے مبشرہ آ گئے، یا کم از کم 5 بڑے صحابہ آ گئے. اس میں کئی اکثر اشرے مبشرہ تھے.
حضرت عثمان جیسے، حضرت طلحہ جیسے، حضرت زبیر جیسے، حضرت عثمان بن مظعون جیسے، جی حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے، پہلے دن دوسرے دن سب آ گئے جی، لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب کرنا۔ ہمارا دعوت کا کام کیا ہے میرے بھائیو دوستو؟ ہمارا دعوت کا کام ساتھی بنانا ہے۔ کیا ہے؟ ساتھی بنانا، کہ لوگوں کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آنا، ایسے محبت سے پیش آنا، اور ان کے سامنے اللہ کی بڑائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی کی بات کو ایسے محبت کے ساتھ کہنا کہ ان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ کھینچ کر کے چلیں ہیں دین پر، دین کے کام کی طرف، ہماری مسجد وار جماعت کا حصہ ہو جائیں، اس دین کی فکر کا حصہ ہو جائیں جو فکر لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اس دعوت کے کام سے کیا چاہا جا رہا ہے جی؟ اس دعوت کے کام سے کیا مقصود ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ قسم کھا کر حلفیہ فرماتے تھے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، میں اس کام سے اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ یہ امت دین کی اس سطح پر آ جائے جس سطح پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ گئے تھے۔ میرے بھائیوں بتائیں، یہ جو مقصد تھا جس کے لیے یہ دین کی محنت جو ہے وجود میں آئی، اور جس کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ساری زندگی ان کی اس میں گزر گئی۔ آپ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت، وہ جو کتاب جو ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت، یہ کتاب تصنیف کی ہے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کتاب کا مطالعہ کریں گے جی، یا اور دوسری بھی تصانیف سے مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ تڑپ نظر آتی تھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں، کہ جس سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی یادگار ان کی جھلک نظر آتی تھی کہ وہ کیسے دین کے لیے تڑپتے ہوں گے جی۔ آپ کا وہ رونا امت کے لیے، اور اس کے لیے تنہائی کی جگہ تلاش کرنا، کالی مسجد میں کبھی جا رہے ہیں، کبھی مسجد عیسیٰ خان کے اندر جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر کے اندر کی جو آگ لگی ہوئی ہے، امت سے جو درد ہے اس کو اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تنہائی کے اندر رو رہے ہیں، اس سے پتہ لگے۔ رات میں نہیں سویا جاتا، ٹہل رہے ہیں، شعر پڑھ رہے ہیں جی، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ ترمیم فرما دیتے تھے، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی جی، انہوں نے مرزا غالب نے کہا ہے کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، اس میں ترمیم فرما دیتے تھے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی۔ اور وہ تو مشہور ہے کہ کسی کی شب ہجر رو کر کٹے ہے، کسی کی شب وصل سو کر کٹے ہے، الہی یہ میری کیسی شب ہے، نہ سو کر کٹے ہے نہ رو کر کٹے، نہ سو پائیں نہ اٹھ پائیں۔ صحابہ والی تڑپ وہ تو اللہ نے پھر دے دیے، نعمت دے دی، کام دے دیا، ایسا عظیم الشان کام دے دیا کہ جس کی برکات ساری دنیا کے اندر نظر آتی ہیں۔ میرے بھائیو، جماعتیں جاتی ہیں، جہاں جاتی ہیں جماعتیں، ہر جگہ اس کی برکات نظر آتی ہیں۔ افریقہ، یہ عرب میں تھے، افریقہ جی، افریقہ والوں میں بہت ساری صفات ہیں جی، انہوں نے جب دین کو لیا تو ایسے جمے۔ افریقہ ایک بہت خصوصاً میں صومال کی بات کرتا ہوں، صومال والوں کو دیکھا، انگلینڈ میں ہیں، انگلینڈ میں انہوں نے مسجد قائم کی تو وہاں صومال کا سا ماحول قائم کر دیا۔ امریکہ میں مسجدیں انہوں نے قائم کی، صومالیوں کی امریکہ کی مسجد میں بھی میں نے دیکھا کہ رات کے 12 بجے تک مسجد بھری رہتی ہے۔ امریکہ کی مسجد میں بھی دیکھا کہ تہجد کے وقت میں لوگ آ جاتے ہیں، اور عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے، وہ بھی اچھا خاصا بھرا رہتا ہے، اور بچوں کی بھی خوب کثرت ان کے یہاں ہوتی ہے، وہ بھی سب نظر آتے رہتے ہیں جی۔ وہاں سے وہاں پہنچا دیا صومال، وہ واقعہ تو مجھے بھولتا نہیں، پورے امریکہ کا جوڑ تھا، ڈالس میں تھا، پتہ نہیں ڈالس میں تھا یا سینٹا کلارا میں تھا، کیلیفورنیا میں تھا، پورے امریکہ سے لوگ آئے تھے، 4-5 ہزار، ایک بڑا ہال تھا۔ حافظ پٹیل صاحب انگلینڈ کے، بیسیکلی یورپ کے ذمہ دار تھے، بڑی قربانیاں دی انہوں نے انگلینڈ میں، اللہ جزائے خیر دے، پیدل اس مطلب ڈیفیکلٹ ویدر کے اندر جو ہے انہوں نے محنتیں وہاں کی، اب وہ سارا علاقہ دین سے جگمگا اٹھا جی۔ انگلینڈ میں دین اب انفیملیئر نہیں رہا جی، ہم لوگ بھی جائیں تو وہاں بہت سارے علاقوں میں ہمیں انفیملیئرٹی نہیں لگتی، لگتا ہے اپنے ٹائپ کا ہی علاقہ ہے، بہت ساری جگہیں، سب جگہ نہیں، بہت ساری جگہیں ہو گئیں۔ وہ آئے تھے، تشریف لائے تھے، امریکہ کا مجمع تھا،
جی پورے ملک کا جی، تو تشکیل فرما رہے تھے. تو وہاں صومالیہ کی ایک بڑی جماعت آئی، بلکہ 80 لوگ آئے تھے صومال کے، جماعت میں آئے تھے. اور وہ زمانہ تھا کہ جب صومال میں جو ہے یہ تھا، کیا نام ہے، یہ آیا ہوا تھا، ڈراٹ تھا، اور ساری دنیا میں اس کے چندے ہوتے تھے. صومالی بچوں کے فوٹو بالکل ان کا سر بڑا اور جسم بالکل ایسا ہو چکا ہے، اور اس کے ایڈورٹیزمنٹ آتے تھے ان کی امداد کے. وہ زمانہ تھا. تو انہوں نے غالباً پوچھا تھا کہ دنیا کا سب سے پور کنٹری کون سا ہے، تو لوگوں نے 2-4 نام بتائے تھے. اس میں ایک صومال بھی آئے، صومال، سودان اور اس طرح کے 2-4 نام آئے تھے. کہ دنیا کا سب سے امیر ترین اور پاورفل ملک کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا امریکہ. جی تو حافظ صاحب نے کہا کہ دنیا کے سب سے غریب ترین ملک سے تو لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر کے دنیا کے امیر ترین ملک میں دین کے محنت کے لیے آ جائیں. جی اللہ تعالیٰ کے پوچھ ہو جائے گی یہ امیر کس کے لیے جانا، کس سے زیادہ پوچھ ہوگی؟ جو امیر ترین اور پاورفل ہیں ان کو وہاں جانا چاہیے غریب علاقوں میں، جی، یا غریب لوگ جو ہے چل کر کے آئیں گے امیر علاقے میں؟ کہ اللہ کے پوچھ ہو جائے گی تو کیا جواب دیں گے؟ دنیا کا سب سے پچھڑا ہوا ملک، وہ تو قربانی دے کر کے آ رہے ہیں اس ملک میں، پیسہ جان مال کے قربانی دے کر کے. اور یہ سب سے زیادہ امیر ترین ملک کے اور سب سے زیادہ پاورفل لوگ یہ بیٹھے ہوئے اور یہ نہیں جا رہے ہیں. اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ پورا مجمع کھڑا ہو گیا. ہاں ہم تیار ہیں اللہ کے دین کی محنت. میرے بھائیوں، یہ ہمیں سیریسلی اپنے بارے میں طے کرنا ہوگا. سیریسلی طے کرنے کا کیا مطلب؟ کام بہت سمپل سا ہے. کام ہے ہمارا کام ہماری مسجد وار جماعت کی محنت کے ارد گرد گھومتا ہے. جس نے کام کے بارے میں تہیہ کر لیا کہ مجھے کام کرنا ہے، اس کی شروعات اپنی مسجد وار جماعت سے ہوگی. مسجد وار جماعت برک ہے ہماری، برک. اس برک سے جو بھی بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، محل بنانا ہے، بلڈنگ بنانی ہے، برک ضروری ہے. برک، اینٹ ضروری ہے. بغیر اینٹ کے نہ بلڈنگ بنے گی، نہ برج بنے گا، نہ کوئی چیز بنے گی. ہمیں سارے عالم میں کام کرنے کے لیے مسجد وار جماعت کا ایک ساتھی بننا پڑے گا. جی اس مسجد وار جماعت کی محنت میں ہم نے اپنے آپ کو لگا دیا تو آٹومیٹیکلی ہم ساری دنیا کی محنت کا حصہ بن گئے. میں اپنی مسجد اور اپنے محلے میں اپنے آپ کو فٹ کروں، یہ ہماری اصلاح کا سب سے بہترین راستہ ہے. ہم نے اپنے بڑوں کو یہی دیکھا. ابھی ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب کا بیان ہوا 2 ہفتہ پہلے ہمارے ہاں. 2 ہفتہ پہلے طلباء کا ہم نے جوڑ رکھا، اس میں بیان ہوا. شروعات اس بات پر تھی، پہلی شروعات تو یہ تھی شکر پر تھی، شکر گزاری پر، کہ اللہ نے اس دعوت کی محنت سے جوڑ دیا تو تہہ دل سے اس کی شکر گزاری، اور شکر سے اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھاتے ہیں. اور اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کام میں جو تقاضے آتے ہیں ان تقاضوں میں اپنے آپ کو ڈالا جائے. یہ فرمایا پہلی بات تو اس کے اوپر ان کا بیان ہے. دوسری بات جو کہی کہ دعوت کے کام میں ہم لگ گئے، ہم سب الحمدللہ اللہ نے لگا دیا دعوت کے کام میں، ان کا احسان ہے. کہا لیکن 2 طاقتیں ہمارے اوپر مستقل محنت کر رہی ہیں. دو طاقتیں ہمارے اوپر مستقل محنت کر رہی ہیں، اور وہ بتایا کہ وہ نفس ہے اور شیطان ہے. نفس ہے اور شیطان ہے. وہ ہمیں کام کی حقیقت پر آنے نہیں دیتا. کہا جب تک کسی چیز کی حقیقت نہ ہو اس کا اثر نہیں ظاہر ہوتا. اور پھر وہ مثالیں جو عام طور پر دی جاتی ہیں، جی، کہ ایک شیر کی تصویر بنا دی جائے، لگا دی جائے، اس سے کوئی ڈرے گا؟ بچے بھی نہیں ڈریں گے. جی کوئی بہت ہوشیار بچہ ہوگا تو ایک چانٹا لگائے گا شیر کو اور کہے گا کہ میں نے شیر کو چانٹا مارا. مارے گا نہیں؟ بچوں میں ایک جری بچہ ہے، اس نے میں نے شیر کو چانٹا لگایا کہہ دے گا وہ. اور اصلی شیر آ جائے، یہاں اصلی شیر آ جائے اگر، جی، تو وہاں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انشاءاللہ آئے گا نہیں، لیکن اگر آ جائے تو ڈر اس بات کا ہے کہ اس میں ہم میں سے کئی ایک اللہ کو نہ پیارے ہو جائے. یہ جملہ انہوں نے کہا. یہ حقیقت ہے تو حقیقت کا یہ اثر ہے. پھر فرمایا کہ کام اپنا اثر اس وقت دکھائے گا جب اس کو اس کی حقیقت کے ساتھ کیا جائے. کہا کام کے جو اعمال ہیں ان کو مکمل کیا جائے اور جیسا بتایا جائے ویسا کیا جائے. آج کام اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کہ زاہد انصاری اپنے روزانہ کے مسجد وار جماعت کے جو مشورے میں ہیں ان میں شرکت نہیں کرتے
اور کرتے ہیں تو ویسی ریگولر شرکت نہیں کرتے، بیٹھتے بھی ہیں تو اس فکر کے ساتھ نہیں بیٹھتے جس فکر سے ہونا چاہیے، اور اس چیز کو نہیں سیکھا کہ اس مشورے میں کیا کیا جاتا ہے، آج کا کام کیا ہے، کل کیا کام ہوا، ساتھیوں کو کس طرح سے جوڑا جاتا ہے، کیسے محبت دی جاتی ہے، کیسے لوگوں کو 2.5 گھنٹہ حقیقت کے ساتھ نہیں دیتے جی، اس چیز کو دل پر لیا ہی نہیں۔ شب گزاری کے بارے میں فرما رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں شب گزاری میں جی کوئی مغرب میں آ رہے ہیں، کوئی مغرب کے بعد آ رہے ہیں، کوئی عشاء میں آ رہے ہیں، کوئی عشاء کے بعد مشورے میں آ رہے ہیں، کوئی آ کر صرف کھانا کھا کے چلے جا رہے ہیں، کوئی صرف رات میں آ کے قیام کر لے رہے ہیں، کوئی کچھ کہا کہ حقیقت تو جبھی حاصل ہوگی اور اندر سے تو تبھی بنے گا جب عمل کو پورا کیا جائے گا۔ اگر مشورے میں طے ہے عصر سے اشراق تک تو عصر سے اشراق تک، اگر مشورے میں طے ہے مغرب سے اشراق تک تو مغرب سے اشراق تک، کیا اس کو تو کرنا پڑے گا جو جب تک ہم اپنے آپ کو مشوروں کا پابند نہیں ڈالیں گے جی، مشوروں کا پابند نہیں کریں گے، جو چیز مشورے سے طے ہوئی، مشورے سے اگر شب گزاری طے ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں شب گزاری مغرب سے لے کر اشراق تک ہوتی ہے، تو میرے بھائی یہ قربانی ہی ہدایت لائے گی، یہ ہمارے اپنے اندر کو بنائے گی، تب حقیقت آئے گی۔ اچھا وہ حقیقت جب آئے گی، اگر وہ حقیقت آ گئی تو اس حقیقت کے ساتھ پھر جہاں جائے گا اثر کرے گا، اب گشت کرے گا تو اثر کرے گا، دیہاتوں میں جائے گا تو اثر کرے گا، سفر کرے گا تو اثر کرے گا، لیکن اگر حقیقت اندر نہیں آئی ہے تو پھر وہ اثرات نہیں ہوں گے پھر جی، یعنی وہ برک ہی ٹھیک سے تیار نہیں، وہ برک ابھی ٹھیک سے تیار نہیں، کچی ہے، تو بھائی اس سے مضبوط عمارت کیسے بن جاوے گی؟ ہمیں اپنے آپ کو بھی تو پکانا ہے اور پورے سسٹم کا حصہ بھی بننا ہے ہمیں جی، اپنی ذات پر محنت کرتے ہوئے ہمیں سارے عالم کے اندر محنت کرنا۔ وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں جی، آج میں اپنے بارے میں دیکھوں میرا معاملہ کیا، کتنے سال سے میں دعوت کے کام میں لگا ہوا ہوں، اب بھی وہی معاملہ، نہیں اب تک تہجد کی پابندی نہیں ہوئی جیسی ہونی چاہیے، اب تک ایک چیز کے بارے میں سوچوں۔ اب آپ حضرت کے سامنے تو اظہار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ لوگ بھگا دیں گے مجھے یہاں سے جی، کہیں گے جائیے ایسے آدمی سے ہمیں بات نہیں سننی ہے، بھگا دیں گے آپ لوگ، تو میں کہہ بھی نہیں سکتا یہاں بیٹھ کر کے، لیکن ہر ایک اپنے بارے میں تو سوچ ہی سکتا ہے، کب سے ہم دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں جی۔ میرا معاملہ تو ہے کہ اونٹ تیری کون سی کلفی دی، ایک معاملہ بھی کہیں ٹھیک نہیں ہے، تو اسی زندگی میں تو صحیح کرنا ہے۔ یہ دعوت کا کام اپنی زندگی کو بنانے کی محنت ہے، اور وہ بنے گا اسی راستے سے۔ دو ہی ہماری محنت ہیں، خروج کی محنت اور مقامی محنت، خروج کی محنت اور اپنے آپ کو مشورے پر ڈال دینا۔ ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب سے ایک مرتبہ سنا کہ بھئی مشورے پر ڈالنا ہے، کہا کس کے مشورے پر؟ یہاں تو سب سے پرانا آدمی میں ہی ہوں۔ ایک جملہ مطلب وہ کہہ رہے تھے، بعض اوقات خیال آتا ہے کہ بھئی میں کس سے مشورہ کروں، یہاں تو سب سے پرانا میں ہی ہوں۔ تو کہا جو آپ کے ذریعے سے دعوت کے کام میں لگے ہیں، جو آپ کے ساتھی، ان کے مشورے سے چلیے، یہ بتایا۔ مسجد وار جماعت میں آپ ہی پرانے ہیں، آپ کے ذریعے سے لگے ہیں، اب ان کے مشورے سے چلتے نہیں جیسے یہ لوگ چلتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب نے کہا میں مشورے کا پابند ہوں، میرے بارے میں مشورے سے طے کر دیا جائے، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس چیز کو کر لوں گا جو مشورے میں۔ ایک مرتبہ میں نے درخواست بھیج دی تھی کہ درخواست ان کے ذریعے سے کروائی تھی، ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب کے ذریعے سے، طلبہ کے اس میں تشریف لے آئے تھے۔ پھر ایک دوسری درخواست کا خط لکھا، میں نے پہلے ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب سے پوچھا کہ کیا میں انہیں خط لکھوں، یہ اسی طرح کا مذاکرہ ایک اساتذہ میں بھی ہونا چاہیے، لیکن میں نے لکھا، وہ کہا بھائی ظاہر جو ہے اور بھی لوگ ہیں، ان کا بھی استعمال ہونا چاہیے، میں تو اتنے زیادہ اعمال میں آج کل رہتا بھی نہیں ہوں، میرا بار بار بیان ہونا تو ویسے بھی نہیں مناسب ہے، انشاءاللہ کبھی مشورے والے کہیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ یہ جملہ کا مشورے والے کہیں گے تو میں آ جاؤں گا، یعنی حالانکہ اکثر لوگ انہی کے ہاتھ کے لگے ہوئے ہیں وہاں پر کام میں، سب سے پہلے طلبہ میں لگنے والے لوگ، لیکن اپنے آپ کو پابند کر دیا۔ تو ہمارا کام پابندی کے ساتھ ہوتا ہے، جو پابندی کے ساتھ چلتا ہے جی، یہی پابندی ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پابندی سکھاتی ہے، اور جہاں صحیح رنگ پر محنت ہوگی اس کے اثرات ہوں گے۔ بے خوشی ہوتے ویہا مانڈوا کے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں جی، وہاں سے ہمیں علی گڑھ میں ان کی خبریں کہ ان کی 4 مسجدیں ہیں، ان کی مسجد وار جماعت فعال ہو گئی،
ماشاءاللہ لوگ 2.5 گھنٹہ دینے لگے، اور شب گزاری کے اندر پہلے نہیں پابندی تھی، اب لوگ آنے لگے، 20-25 لوگ قیام بھی کرنے لگے۔ صحیح سن رہا ہوں میں؟ کیا اسی طرح سے ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ، یہ اچھی بات ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ جماعت میں آئے۔ جب وہاں جماعت میں علی گڑھ، تو پہلے ذہن میں تھا ان حضرات کے کہ علی گڑھ والوں سے استفادہ کریں گے، اس لیے سب لوگ ایک ساتھ جماعت میں رہیں گے، 50-60 لوگ جو ہیں، اور وہاں ایک جگہ بزرگ حضرات کے بات سنتے رہیں گے، وہاں کی مجلس میں شریک رہیں گے، استفادے کی نیت سے آ رہے تھے۔ مجھے ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ وہ صرف استفادے کی نیت سے نہ آئیں، بلکہ جیسے جماعت میں نکل کر کے کام کرنے کی نیت سے آیا جاتا ہے کہ اپنی ذات پر محنت کرنا ہے، علاقے میں محنت کرنا، محنت کرنے کی نیت سے آئیں۔ جماعت میں نکل کر کے جس طرح سے کہا جاتا ہے اپنی ذات پر بھی محنت ہو، وہاں سے نقد جماعت نکالنے کی محنت ہو، وہاں مسجد وار جماعت کو مضبوط کرنے کی محنت ہو، جو کام جماعت کے عام کیے جاتے ہیں وہ نیت لے کر کے آئیں، اور وہیں سے ان کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا دیں۔ تو پہلے تو ان حضرات کے لیے بڑا مشکل تھا، وہ طبیعت پر گرا ہوں وہ کیسے کریں، وہ سب ایک ساتھ بھی رہنا چاہتے تھے وغیرہ، لیکن اللہ کا نام لے کر انہوں نے 3 جماعتیں بنا دیں۔ اب دیکھیے اس 3 جماعت سے کتنا کام ہوا ہمارے یہاں پر، ان کا ایک ایک ساتھی استعمال ہوا، اور جو ہے خوب ان کو لگایا گیا۔ پوچھئے جو گئے تھے استعمال ہوا تھا ساتھیوں کا؟ جی اب جا کر محنت کی، اب فکر آئی، اب آ کر کے جو ہے کام پر کھڑے ہو گئے، تو اب آنے لگے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس لیے ڈاکٹر خالد صاحب کی بات میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم سب سیریسلی اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہمارے اوپر، قوت فکر، قوت عمل، جی اپنے وقت کا استعمال اللہ کے دین کے لیے کتنا ہے، جان اور مال کا استعمال دین کے لیے کتنا ہے، ہمارے 24 گھنٹے کو ہم نے کس طریقے سے تقسیم کیا ہوا ہے، اپنے دنیاوی تقاضوں پر، دین کی جو اور ذمہ داریاں اللہ نے دیں وہ، جو حقوق عائد کیے ہیں وہ ان کو پورا کرنے پر، اور دین کی محنت پر ہم نے اپنے وقت کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہے۔ ہماری زندگی نظام الاوقات کی پابند ہونی چاہیے، جی ہمیں سارے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، جی البتہ اس بات کی کوشش ہو کہ دعوت کے کام کو مقدم کیا جائے اور باقی چیزوں کو آگے پیچھے کیا جائے، حقوق سارے ادا کرنے ہیں۔ میرے گشت کا دن ہے، اس دن میں اپنے اور کاموں کو آگے پیچھے کر کے اس کے اندر میں شریک رہوں گا، جی میری تعلیم کا وقت ہے، یہ میری ضرورت ہے، میری روحانی غذا ہے، جیسے مجھے بغیر بریک فاسٹ کے نہیں چلتا، بغیر تعلیم کے میرے اندر کمزوری آئے گی۔ 2.5 گھنٹے کی ملاقات یہ میرے اپنے ایمان کو بڑھائے گی، اور اس کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی جو ذمہ داری دی گئی ہے کہ گھر گھر جا کر ایک ایک امتی کے پاس جا کر اس کی خوشامد کرنا، یہ کام بغیر 2.5 گھنٹہ دیا نہیں پورا ہو سکتا، جی مجھے دینا ہے امانت داری کے ساتھ۔ 3 دن میرا مکمل 72 گھنٹے والا لگے، شب گزاری میری پوری ہو، جی عمل کو اگر پورا اور حقیقت کے ساتھ کیا جائے گا اس کے اثرات ہوں گے۔ پھر دیکھیے تھوڑا مجمع، یہ تھوڑا مجمع جو ہے اس پورے علاقے کی کایا پلٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ایک ایک جاتے تھے ملک کو بدل دیتے تھے، ایک جاتا تھا، ایک صحابی جاتے تھے، ایک تھوڑے ہی جاتے تھے، پورے ملک کو بدل دیتے تھے۔ کونو مثلنا، جی اگر ہم کام کو دل پر لے کر حقیقت کے ساتھ کریں گے، یہی مسجد وار جماعت کے اعمال، وہی کام، دعوت دینا، سیکھنا سکھانا، عبادت، خدمت، یہی ہمارے کام ہیں۔ لایانی سے بچنا، کسی سے سوال نہ کرنا، نہ زبان سے نہ دل سے، لایانی سے بچنا، جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو پورا کرنا، لیکن منیمم ٹائم کے اندر اس کو پورا کر لینا، فضول خرچی نہیں کرنا، اپنی ہر چیز کا صحیح استعمال کرنا، یہ جو اصول، نہ ہمیں کسی کی تردید کرنی ہے، نہ کسی سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، نہ تقابل کرنا ہے، نہ کرٹیسائز کرنا ہے، جی نہ تنقید، نہ تردید، جی نہ ایسے مسئلے، اختلافی مسائل میں پڑھنا ہے، بلکہ علماء سے پوچھنا ہے، زندگی کو دین و شریعت پر لانے کی محنت کرنی ہے۔ ایسے موٹے موٹے کام ہیں انسان کو ولی بنا دے، جی میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس کے لیے جو ہے ترتیب پر ہمیں آنا پڑے گا۔ اگر ہمارا 4 مہینہ نہیں لگا ہے، 4 مہینہ لگ جائے، جی اور ہمارا سال کا چلہ ڈیو ہے، 40 دن لگ جائے، مہینے کے 3 دن ہمارے پابندی کے ساتھ لگے ہیں۔ اب تک مسجد وار جماعت کے اعمال کے بارے میں اپنے عزم نہیں کیا ہے، 2.5 گھنٹہ کب دوں گا، جی مشورے میں شریک رہوں گا، اس کی نیت کر لے، تو پھر ہماری شب گزاری وصول ہے، ورنہ آمدن نشستن برخاستن ہے، آ گئے سنا چلے گئے، ثواب مل جائے گا، زندگی نہیں بدلے گی، علاقے میں نہیں تبدیلی آئے گی، اثر نہیں ہوگا۔ ہمت فرمائے، بتائیں کون 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟
کون ہے جس کا 1 سال 40 دن نہیں لگا اور وہ 40 دن کے لیے تیار ہے؟ اپنے ناموں کا اظہار فرمائیں۔